نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے عباد الرحمن کے عنوان سے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ یقیناً جو رحمان کا بندہ کہلانے کا حقدار ہے اس میں بہت ساری خوبیاں جمع ہوتی ہیں، تب وہ رحمان کا بندہ بنتا ہے، جس میں ظاہر اور باطن، جسمانی اور مالی دونوں اعتبار سے اعمال کا تعلق ہے۔ غرض ایک نیکی کا مجسمہ بن جاتا ہے آدمی اگر ان صفات کو اپنائے جو رب ذوالجلال نے اپنے پیاروں کے لیے منتخب فرمائی ہے، جس میں ان کی چال کا ذکر ہے، ان کے قول کا ذکر ہے، ان کے فعل کا ذکر ہے اور ان کی عبادات کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ان کے معاملات کا بھی ذکر ہے اور ان کی دعاؤں اور مناجات کا بھی ذکر ہے۔ وہ صرف ایک دنیا میں بہترین انسان بن کر ہی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، بلکہ اس سب کی بنیاد آخرت کا عقیدہ ہے، اسی کو سامنے رکھ کے وہ سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ آخرت کو کسی لمحہ نہیں بھولتے، وہ اپنی دعاؤں میں اسی منزل مقصود کو سامنے رکھتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں، کامیاب اور کامران لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ وہ اسی میں فکر مند رہتے ہیں، ان کے ہر عمل کا تعلق اسی منزل سے ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے ان پیاروں کی دعا کا ذکر کیا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، جس کا نتیجتاً وہ عذاب مقدر بن جائے تو وہ جدا نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ عذاب کا شکار ہے، کوئی اسے بات کر رہا ہے، کوئی اسے پینے کو دیا جا رہا ہے، کھانے کو دیا جا رہا ہے، اس کا لباس ہے، اس کا بستر ہے، اس کا ارد گرد کے اس کے مناظر ہیں، کوئی شے عذاب سے خالی نہیں ہے۔ حدیثیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ قبر سے ہی رویہ فرشتوں کا اللہ کے دشمنوں والا شروع ہو جاتا ہے، کہ جو اللہ کے دشمنوں سے رویہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے روح قبض کرنے سے بھی اس کے ساتھ رویہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، پھر قبر میں بھی اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہے، حشر میں بھی ویسا، پل صراط میں بھی ویسا، آخر کار ٹھکانہ جہنم ہے تو وہاں اس کے ساتھ کہاں رہت ہوگی۔ اس لیے جہنم کے عذاب کا چمٹنا اور پھر اس کا بڑھنا، جس میں کمی نہیں ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور اے اللہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، ہم تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایک صاحب ایمان کو اور صاحب عبادت کو واضح لفظوں میں پورے اظہار کے ساتھ آخرت کی گرفت اور آخرت کی پکڑ اور عذاب سے
بچنے کا سامان کرنا چاہیے اور واضح لفظوں میں پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے بھی کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ پناہ مانگنی چاہیے. دوسرا اس لیے بھی کہ یہ عقیدہ بھی ہے, اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے, کہ جیسے عقیدہ توحید کا اظہار ضروری ہے, عقیدہ رسالت کا اظہار ضروری ہے, عقیدہ آخرت کا اظہار بھی کیا ہے. یہی تو فرق ہوگا نا مومن اور کافر میں. تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 3 بنیادی عقیدے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. باقی جو ایمانیات ہیں وہ اسی کی تشریحات ہیں, مزید اس کی وضاحت ہے. عقیدہ توحید اور رسالت یہ ایک جامع مفہوم ہے جن کو بنیادی عقائد کہتے ہیں. کوئی امت اس سے خالی نہیں گزری. ہر نبی کو اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی رہی, پیغام بھی ملتے رہے, لہذا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں گے. ہر نبی کو نشانیاں بھی دی اللہ نے, معجزات, وہ اس کو بھی مانتے ہیں. ہر نبی سے اللہ کا رابطہ فرشتوں کے ذریعے, تو فرشتوں کا ماننا بھی لازم. فرق آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں, باقی کوئی نبی خاتم نہیں ہے. خاتم کہیں تب بھی ٹھیک ہے, خاتم کہیں تب بھی صحیح, دونوں مفہوم صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا مکمل ہو رہا ہے, اس لیے باقیوں کی نسبت یہ اضافہ ہے کہ آخری تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے نا, سارے نہیں ہوتے. باقی وہی بنیادی عقائد ہیں, توحید, رسالت اور آخرت. ہر امت اس کی پابند رہی ہے, ہر نبی اور رسول یہی پیغام لے کے آئے. معلوم ہوا وہ صاحب ایمان ہی نہیں جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں, بلکہ آپ یوں کہیں کہ اگر اس کا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کا عقیدہ توحید بھی نامکمل ہے اور عقیدہ رسالت بھی کیا ہے, نامکمل ہے. آخرت کے عقیدے کا خلاصہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی اگر سامعین کے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہو. مرنے سے لے کر مستقل ٹکانے تک یہ سارا سلسلہ عقیدہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس میں صدیاں لگ جائیں, ہزاروں سال لگ جائیں اس فیصلے کے ہونے میں, اس میزان کے قائم ہونے میں. ہم تو قبر پہ لکھ دیتے ہیں نا آخری آرام گاہ, یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی. زندگی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کی آخری آرام گاہ ہے. جب اس کا سانس اکھڑ گیا ہے تو دنیا تو اس کی ختم ہو گئی ہے, یہ تو اگلے جہان کی بات ہے, اور پھر یہ آخری بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. یہ قبر آخرت کی کیا ہے, پہلی ہے. جو یہاں سے بچ گیا سمجھو اشارے ہیں کہ اس کا باقی کھاتا ٹھیک ہے, وہ کس کیٹیگری میں جا رہا ہے یہیں سے اندازہ ہو جائے گا. تو یہ آخری نہیں ہے. تو اس کا جو حتمی ٹھکانہ ہے وہاں پہنچنے تک یہ سب آخرت سے تعلق رکھتا ہے. اس کا نام ہے عقیدہ آخرت, جس میں مرنا ہے, مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے, قبر کا حساب و کتاب اور عذاب اور راحت اور آرام, اسی طرح میزان, پل صراط, حساب و کتاب, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, جہنم یا جنت. عارضی ٹھکانہ ہو یا مستقل ہو. جہنم ایمان والوں کا عارضی ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے, بعد میں سزا کے بعد جنت میں چلے جائیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مرنے سے لے کر, روح قبض ہونے سے لے کر مستقل ٹھکانے پر پہنچنے تک سارا سلسلہ یہ عقیدہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے. جس پر بن دیکھے ایمان رکھنا ہے. ایک زندگی ہے تو ایک دفعہ موت آنی ہے, تو اس میں تجربہ ہو نہیں سکتا, لہذا یہ بن دیکھے ایمان رکھنا ہے. پھر جب واسطہ پڑے گا تو واپسی نہیں ہوگی. جب تجربہ ہوگا تو پھر واپس موقع نہیں ملے گا دنیا میں آنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر یہ احسان کیا ہے کہ پہلی امتوں کے حالات اس کے سامنے رکھ دیے, سزا و جزا کے معاملے اس کے سامنے رکھ دیے, پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کی پوری وضاحت رکھ دی
تاکہ کوئی پہلو رہ نہ جائے، پھر کل کو یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم تمہیں بالکل ہو بہو سارا سین بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوگا۔ تو چونکہ واسطہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے کہ کس ٹھکانے اور کس دروازے پہ جا کھڑے ہوں گے، تو پہلے پوری وضاحت کر دی۔ تو وہ تو ایماندار ہی نہیں جس کا آخرت کا عقیدہ نہیں، اور آخرت کا عقیدہ ہے تو دنیا کے لیے خیر مانگتے ہو، بھلائی مانگتے ہو، آخرت کے لیے بھی یہ مانگا کرو، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ آخرت کا عقیدہ ہے تو یہ پھر زبان پر دعا آنی چاہیے۔ اللہ کے پیاروں کی علامتوں میں یہ ہے کہ وہ قول کے سچے سچے ہوتے ہیں، اور وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، عاجزی پسند لوگ ہوتے ہیں، معاملات سیدھے رکھنے والے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا ان کی صفات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ہر لحظہ اور لمحہ آخرت کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے اس خطرے سے بھی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی گزرا عبداللہ بن جدعان، بہت اچھی صفات کا مالک تھا، بڑی خوبیاں تھیں اس میں، لیکن ایمان والا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے کئی ایسی میٹنگیں ہوئیں جن میں آپ بھی شریک تھے، وہ بھی شریک تھا، اور جب کوئی صلح کے لیے اکٹھے ہوتے تو یا تو بیٹھک اس کے گھر میں ہوتی، یا بیٹھک اگر کسی اور جگہ پہ ہوتی تو کھانے کا انتظام ہو کیا کرتا تھا۔ صلح پسند آدمی تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی خوبیوں کو سامنے رکھے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چچا زاد بھائی تھا، اس کی خوبیوں کو سامنے رکھ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کی اتنی خوبیاں، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھی، انہوں نے کہا وہ تو لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کا خیال رکھتا تھا، خبرگیری کرنے والا آدمی تھا، بڑی اچھی خوبیاں ہیں، بڑی اچھی سی بات ہے، تو کیا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا، اس نے یہ دعا کبھی نہیں کی، اس لیے ان اچھائیوں کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ، جس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ دعا تو وہ کرے گا جس کا آخرت کا عقیدہ ہوگا، وہ آخرت کو مانتا ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے آخرت میں میری پردہ پوشی فرمانا، آخرت میں میرے گناہوں کو معاف کرنا، میں گرفت میں نہ آ جاؤں، میں عذاب سے بچ جاؤں، مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ سوال وہ کرے گا جس کا عقیدہ آخرت کا ہے۔ اللہ کے نبی کا اشارہ یہ ہے کہ اس نے یہ دعا آخرت کے بارے میں کبھی نہیں کی، یہ اچھائی دنیا کا حصہ ہے، یہ اس کی خوبیاں دنیا کا حصہ ہے، یہ آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آخرت میں اجر بھی کوئی نہیں ہے۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے یہ کبھی نہیں کہا۔ اگر کوئی صاحب ایمان ایسی دعا کرتا ہے اور اس کا مطلب ہوگا وہ آخرت کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرنے والا بھی ہے۔ اس لیے رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بتائی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ نے جس طرح یہ تین عقیدے بنیادی بنائے، توحید، رسالت اور آخرت، اسی طرح اللہ نے کوئی امت ایسی نہیں چھوڑی جس میں اللہ نے بشیر اور نذیر نہ بھیجا ہو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کو بشیر اور نذیر دیا، چاہے وہ نبی اور رسول کی شکل میں ہو، چاہے وہ ناصحین کی شکل میں ہو، اللہ نے یہ سلسلہ چلائے رکھا۔ اور بشیر اور نذیر کا مطلب، بشیر کا معنی اچھے اعمال پر آخرت کی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کا معنی برے کردار اور برے عقیدے اور اعمال پر جہنم کی عذاب سے ڈرانے والا، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ تو خوشخبری سنانا اور ڈرانا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے۔ دنیا میں اچھے عملوں کا بدلہ مل جاتا ہے، برے عملوں کی سزا ملتی ہے، یہ وعدہ نہیں ہے، نہ یہ قانون ہے، ورنہ کوئی نہ بچتا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ظالم لوگ، کبھی ان کو کانٹا بھی نہیں چبھا، اس لیے کہ یہ ضابطہ نہیں ہے، آخرت کا وعدہ ہے، کوئی نہیں بچے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، اس دن کوئی نہیں بچے گا، اس کا وعدہ ہے۔ دنیا میں نیک عمل پر اجر کا وعدہ بھی نہیں ہے، اور برے عمل پر سزا کا وعدہ بھی
آخرت کا وعدہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بچے. عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، حقدار جب تک راضی نہیں ہوگا معاملہ دائیں بائیں نہیں ہو سکے گا. تو ہر امت کو اللہ نے بشیر اور نذیر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے واضح اعلان فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا. علماء نے لکھا ہے کہ باقی اللہ کے نبی اور رسول بشیر اور نذیر وہ اس بنیاد پر کہ وہ بشارت دے رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، وہ یہ کام کرنے کی وجہ سے. اور ہمارے نبی کا نام اللہ نے دیا ہے، گویا صفت بھی اللہ نے یہ دی ہے آپ کو کہ آپ صرف کام کی وجہ سے بشیر اور نذیر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی صفت بھی ہے، یعنی نام بھی آپ کا ہے بشیر اور نذیر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ صفت اور زیادہ کمال درجے میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے پیغاموں کو سن کر آگے پہنچایا ہے کہ اس عمل پر یہ اجر ہے، اس پر یہ سزا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آئے ہیں. اب جو دیکھ کر آیا ہو اس کے ساتھ کیفیات بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے اتنا کوئی نہیں رویا جتنا آپ روئے، اتنا آخرت کی فکر میں کوئی نہیں رویا جتنا آپ روئے، اس لیے کہ آپ دیکھ کر آئے. آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کو بھی دیکھا ہے. اب جو دیکھ کے آیا ہو وہ ڈرا رہا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے آپ کے آنسو نہیں تھمتے تھے، آپ زیادہ رونے والے تھے، فکر میں رہنے والے تھے، امت کی فکر میں رہنے والے تھے. تو بشیر اور نذیر کا مطلب بھی کہ چونکہ آخرت کا عقیدہ ہے، آخرت سے ڈرانا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، آدمی میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ڈر بھی محسوس کرتا ہے، دوسرا اسے نفع دکھائیں لالچ دیں، یہ لالچ میں بھی آتا ہے، اسے بھی قبول کرتا ہے کہ یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نقصان ہے. یا اسے آپ خوشخبری دیں یا آپ اسے ڈرائیں، یا لالچ کی وجہ سے کام کرتا ہے اور برائی چھوڑتا ہے، اچھائی اختیار کرتا ہے، اور یا ڈر کی وجہ سے کہ یہ کروں گا تو یہ نقصان ہوگا، یہ سزا ہوگی، یہ اس کی طبیعت میں ہے. اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ. اگر کوئی ڈر کے بچ جاتا ہے، اس کے مزاج میں یہ ہے، تو اس کو جہنم کی سزائیں سنائی گئی تاکہ اس کے ذہن پر اس کا اثر ہوگا تو وہ گناہوں سے اس کے لیے بچنا کیا ہوگا، آسان ہوگا. اور نمبر دو، جنت کی نعمتیں یاد دلائی ہیں. اگر وہ لالچ میں آنے والا ہے، اس میں یہ مزاج ہے کہ کوئی نفع اسے دکھائی دے تو پھر کوئی لارا لپا نہیں، حقیقتاً جنت ہے، یہ نفع ہیں، منافع ہیں، فائدے ہیں، اسے جنت دکھائی گئی تاکہ اس شوق میں وہ کیا کر لے، اپنی زندگی کو درست کر لے. یہ کوئی دھوکہ نہیں، اس لیے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، کوئی لارا نہیں ہے، کوئی سبز باغ نہیں دکھائے جا رہے، کوئی لالی پاپ نہیں دیا جا رہا. حقیقت ہے کہ دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بہترین اور عالی شان ٹھکانہ ہے اور ایک بدترین اور برا ٹھکانہ ہے، ساتھ مستقرم و مقامہ. اس لیے دونوں کا تعارف کروایا. اگر دل خوف کھاتا ہے تو اس ڈر سے نیکی کر لو اور سیدھے ہو جاؤ. دل شوق لیتا ہے تو جنت تمہارے سامنے ہے، حور و قصور کے وعدے ہیں، اور اسی طرح قسم قسم کی نعمتوں کے وعدے ہیں. اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو کیا کر لو، درست کر لو. اب یہ کوئی غلط تو نہیں، اگر غلط ہوتا تو قرآن نہ بیان کرتا نا اسے. جو لوگ کہتے ہیں جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ بھی سودا ہے، یہ غلط فکرے ہیں، غلط باتیں ہیں. اگر یہ شوق دلا کے انسان کو دین پر اور عبادات پر، نیکی پر راغب کرنا ٹھیک نہ ہوتا تو یہ طریقہ اللہ کے نبی اور رسول اختیار نہ کرتے، اللہ اپنے نبیوں کو یہ طریقہ نہ بتاتے. کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے تو اسے ایک بہترین چیز دے کر اس کی طرف راغب کر کے اس سے برائی چھڑوائی گئی اور اچھائی کے لیے اسے قائل کیا گیا. اچھا،
یہاں پہ ایک بات ذمرن کرتا چلو پھر بات ختم کروں. جنت کے شوق میں کوئی جنت کا سن کے ایمان لے آئے کہ مجھے جنت ملے گی, پھر یہ ٹھکانہ ملے گا, یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ میں اگر اپنا کردار صحیح کر لیتا ہوں مجھے یہ انعام ملے گا, یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اس کا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں؟ اور جہنم سے ڈر کے برائیاں چھوڑ دیتا ہے کہ جو قرآن نے بتایا, جو حدیثوں میں بتایا کہ یہ جہنم ہے, یہ عذاب ہے, اس سے ڈر کے وہ اپنی زندگی صحیح کر لیتا ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو پھر جو لوگ یہ دیکھ کر کے دین غالب ہو رہا ہے, دین کو فتح مل رہی ہے, دین کی مخالفت کرتے رہے, دین کے مقابلے میں لڑتے رہے, محاذ گرم کرتے رہے, دشمنی کرتے رہے, دین کا غلبہ دیکھ کر, دین کی فتح دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, مجھے بتاؤ ان کا کلمہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ سچائی دیکھ رہے ہیں. یہ تقسیم کے فتح مکہ سے پہلے والوں کا قبول ہے اور بعد والوں کا قبول نہیں. اگر کسی کے دل و دماغ میں, چونکہ یہ آج کل کلپ چلتے رہتے ہیں جن کے اندر رافضیت ہے, وہاں یہ پرابلم ہے کہ وہ ان مضمونوں سے کوئی اور دشمنی نکالتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والوں کا ایمان بھی قبول, بعد والوں کا ان کا بھی قبول. جنہوں نے سامنے تلوار آتے دیکھ کے کلمہ پڑھا, ان کا کلمہ بھی کیا ہے؟ قبول ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو اسامہ بن زید والا واقعہ سامنے رکھ لو. جنہوں نے بندہ مارا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, بھئی کیوں مارا؟ وہ جی وہ ڈر کے پڑھ رہا تھا, اوپر سے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا اوپر سے پڑھ رہا ہے. این اس حالت میں جب کوئی مسلمان حالت جنگ میں کسی کافر پر تلوار سونپ کے کھڑا ہو, گردن پہ پہنچنے سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی گردن پہ تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. تلوار کے اور موت کے درمیان اتنے فاصلے پر اگر کلمہ قبول ہے تو فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کی وصال میں 2 سال ہے, 2 سال ہیں. 8 ہجری میں فتح مکہ ہے, 10 ہجری میں جا کے میرے نبی کا انتقال ہے. ان کے 2 سال کا ایمان قابل قبول نہیں, اور یہاں ایک گھڑی پہلے کا بھی ایمان قابل قبول ہے. یہ تو محض عصبیت ہے, دشمنی ہے. ایک اور مثال دے دوں, جب مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے محاذ میں جاتے, بہت ساری باتیں, میں صرف ایک بات عرض کروں موقع کی مناسبت سے, وہاں یہ تعلیم ہوتی کہ ہم تمہیں کلمہ پڑھانے نہیں آئے, ہم تو آئے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے, لیکن یہ ہماری فراخ دلی ہے کہ ایک چانس تمہیں دیتے ہیں, اگر اب بھی کلمہ پڑھ لو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ہماری مجبوری نہیں, ہم کلمے کے لیے آئے نہیں, ہم تو دشمن سمجھ کے لڑنے آئے ہیں, لیکن کوئی کلمہ پڑھے گا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ تم اسے مار. ایک بات. دوسری بات, جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے, تم ان پہ غالب آ جاؤ, تم فاتح ہو گئے, وہ مفتوح, تم غالب آ گئے اور وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب. اب ظاہر ہے جو فاتح ہوتا ہے بات تو اس کی جلتی ہے, تمہارے پاس اختیار ہے. اس کو غور سے سنیے گا, سیرت کی کتابیں بھی پڑھ لیں, حدیثیں بھی پڑھ لیں, یہ اصول آپ کو مل جائے گا. وہاں پر اعلان ہوگا سب سے پہلے, اب بھی اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا کلمہ قبول ہوگا. اب بھی وہ سامنے مفتوح بن کر مغلوب بن کے بیٹھا ہے. اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اس کے کلمے کا کیا اعتبار ہوگا, وہ تو اب ہرا ہوا ہے, شکست کھائے ہوئے ہیں. کہا نہیں, اب بھی اس کو کلمہ پیش کرو, اگر وہ کلمہ پڑھے تو ٹھیک ہے, اسے غلام نہیں بنائیں گے, اور اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا پھر بھی اسے مارنے کا نہیں. کہا وہ قیدی ہے, جزیہ دے کے ماتحتی کیا کر لے, قبول کر لے, پھر بھی اسے چھوڑ دیا جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا آپشن فتح کے بعد بھی کیا ہے؟ کلمہ ہے. ارے اس موقع پر کلمہ قبول ہے, کوئی شک شبے کا اظہار نہیں ہے کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے, کہ فتح دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کہ حکومت دیکھ کے پڑھ رہا ہے, کہ غلبہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے. یہاں شک شبہ نہیں ہے. تو فتح مکہ کے موقع والوں پر یہ شک کیوں ہے؟ اور وہ شک بھی صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پہ جاتا ہے, حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس بھی ایمان لائے تھے. حضرت عباس نے بھی کب کلمہ پڑھا؟ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, کبھی کسی نے کہا اس کا کلمہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اپنے قائم کیے ہوئے دشمنی کے معیار بھی پورے نہیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک بات کروں, وحشی بن حرب نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی.
اس کا کلمہ آپ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے دکھ پہنچایا لہذا تیرا کلمہ قبول نہیں ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں خلاصتاً بات عرض کروں، مکے کا کون سا رئیس ایسا ہے جس نے میرے نبی کی مخالفت نہ کی ہو؟ جو بدر میں 70 مر گئے وہ تو قتل ہو گئے، جو بچ گئے ان میں سے کچھ ایسے جن کی موت کفر پہ آئی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے ہیں. ان سے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے تو بڑی دشمنیاں کرتے رہے ہو، تم نے تو پہلے بڑی ایذا پہنچائی ہے، میرے نبی کو گالیاں دیتے رہے ہو. نہیں، میرے نبی نے کوئی ذکر نہیں کیا. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر پچھلے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے. جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے ایمان لانے والوں کے لیے کچہری بناتا ہے، کٹہرا قائم کرتا ہے، عدالت قائم کرتا ہے، اور پھر کلمہ پڑھ لینے کے باوجود بھی، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے کے باوجود بھی ان کے لیے یہ باتیں لاتا ہے کہ وہ تو پہلے ایسے تھے، پہلے ویسے تھے. سب کچھ بھی مان لیا جائے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ان کے پچھلے گناہ کیا ہیں؟ معاف ہیں. اللہ بھی معاف کر رہا ہے، اللہ کا رسول بھی معاف کر رہا ہے. کسی کا دل نہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایمان کی بات لیں تو وہ تو صلح حدیبیہ پہ ایمان لے آئے تھے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں اور 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء کیا تھا، اس صلح کے بعد پھر واپسی پر. تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا مروہ پہ. کس نے؟ یہ میں بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ. بڑا کلک کا زمانہ ہے، انگلی دبائیں تو حدیث سامنے آ جاتی ہے. ذرا ریسرچ کیجیے گا کہیں سے آ جائے گا. بخاری شریف کی روایت بتاتی ہے کہ امیر معاویہ آپ کے بال کاٹ رہے ہیں. تو جن لوگوں کو تکلیف تھی انہوں نے کہا یہ فتح مکہ کی بات ہے، یہ آپ کے حجۃ الوداع کی بات ہے. مجھے بتائیں حجۃ الوداع میں صفا مروہ پہ بال کاٹے جاتے ہیں کہ مینا میں کاٹے جاتے ہیں؟ جہاں ہماری بھی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں کوئی کیسے بیوقوف بنا رہا ہمیں پتہ نہیں، اور ہمیں واقعتاً صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا اور تاریخ کا بھی نہیں پتا، قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے اس کا بھی نہیں پتا. ہمیں صرف زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، زہر کے ٹیکے ہمیں صرف اس کا پتا ہے، اسی پہ نشہ چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اس کے سیاق و سباق کا بھی کوئی پتا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے لیے صحابہ کرام بھی قابل احترام اور قابل عزت ہیں، اور اہل بیت بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ قابل عزت ہیں. ہم دونوں کے بغیر اپنی نجات نہیں سمجھتے، اور دونوں سے ہمارے نبی کو محبت ہے، ہمیں بھی ان سب سے کیا ہے؟ محبت ہے. بس ایک لفظ ذہن میں رکھ لیں، اب جب آپ کسی کو صحابی کہتے ہو تو میرا رب اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہے. کوئی تاریخ کی کتاب اسے مانے نہ مانے، صفوں کے صفے اس کی مخالفت میں بھر دے. ہم ایسی تاریخ کی کتابوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اس لیے کہ قرآن رضی اللہ کہہ رہا ہے. یہ بابے کچھ کہتے رہیں ہم ان کی نہیں مانتے، تاریخ جو کچھ کہتی رہے ہم ان کی ایک نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث سب سے پہلے ہے اور تاریخ اس کے بعد ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو فکر آخرت بھی نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.